بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی صرف قلوبنا نحو الایمان والصلاة والسلام الاتمان علی نبیہ مبلغ امرہ ونہیہ بإحسان وعلى آلہ وصحبہ الی اليوم الذی یوزن فیہ الافعال فی المیزان۔ محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے اس بات فعل مضارع معروف کی گردان پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز مضارع معروف بنانے کا قاعدہ پڑھیں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں قاعدہ: ماضی کے شروع میں ایک حرف 4 حرفوں میں سے لگا دو۔ وہ 4 حرف یہ ہیں: الف، تا، یا، نون کہ مجموعہ ان کا اتینا ہے۔ ان 4 حرفوں کو مضارع کی علامت کہتے ہیں۔ ماضی کے شروع میں آپ نے ماضی کی گردان پڑھی ہے، فعل، فعلا، فعلو۔ اس کے شروع میں 4 حرفوں میں سے ایک حرف لگانا ہے، الف، تا، یا، نون کہ مجموعہ ان کا اتینا ہے۔ ان 4 حرفوں کو مضارع کی علامت کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل مکمل نیچے آ رہی ہے کہ الف کون سے صیغے میں لگتا ہے، تا کتنے صیغوں میں آتی ہے، اور یا کتنے صیغوں میں آتی ہے، اور نون کتنے صیغوں میں آتا ہے۔ مکمل تفصیل نیچے آ رہی ہے۔ تفصیل میں جانے سے پہلے اتینا کے متعلق ایک بات سنتے ہوئے چلتے ہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب آسان صرف میں اتینا کے متعلق ایک بات تحریر فرمائی ہے کہ اتینا اتا یأتی اتیان سے اتا یأتی اتیان فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب ہے۔ اس کا ترجمہ ہے آ گئی وہ سب عورتیں، لیکن یہاں پر مطلب ہے کہ آ گئی وہ یعنی مضارع کی علامتیں آ چکی ہے اور تمہیں بتائی جا رہی ہے، اسے سمجھیے اور پڑھیے۔ اب ہم پوری تفصیل دیکھتے ہیں۔ ان 4 حرفوں کو مضارع کی علامت کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن صیغوں کے شروع میں مضارع کی علامت حروف اتینا آ جائے، یعنی الف، تا، یا، نون آ جائے، وہ سب مضارع کے صیغے ہوں گے۔ لہذا یسجدون مثلا، یعقلون، یعلمون، یفعلون، ینصرون، یفتحون وغیرہ یہ سب مضارع کے صیغے ہیں، کیونکہ ان کے شروع میں مضارع کی علامت حروف اتینا میں سے یا آ رہی ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لے کہ یہ علامات جتنی بھی ہے الف، تا، یا، نون سب کی سب زائد ہوتی ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مثلا آپ نے ابھی گردان یاد کی، اس میں پہلا صیغہ یاد کیا یفعلو، تو یفعلو میں آپ اصلی حروف نکالیں گے تو فا، عین، لام اصلی حروف بنیں گے، اور یا جو ہے یہ زائد ہے۔ تو اسی طرح ہر صیغے میں یفعلانی، یفعلون، اسی طرح ینصرانی وغیرہ، تنصرون وغیرہ، تو سب میں علامات زائد ہوتی ہے، یعنی حروف اصلیہ میں اس کا شمار ہوگا نہیں۔ علامات مضارع جہاں پر بھی آتی ہے وہ زائد بن کر آتی ہے، حروف اصلیہ سے الگ ہوتی ہے، تو علامات سب کی سب زائد ہوتی ہے۔ اب ہم تفصیل دیکھتے ہیں۔ الف صرف ایک صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم کے شروع میں آتا ہے، جیسے کہ آپ نے گردان میں یاد کیا ہوگا، اور تا 8 صیغوں میں یعنی 3 مذکر حاضر، 3 مؤنث حاضر، 2 مؤنث غائب، اور یا مذکر غائب کے 3 صیغوں اور جمع مؤنث غائب میں، اور نون تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم کے شروع میں لگا دو۔ اب آدھا قاعدہ ہو چکا ہے، اب ہم اس آدھے قاعدے کو
گردان سے منطبق کرتے ہیں تاکہ یہ قاعدہ یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ آپ نے پڑھا کہ یا 4 صیغوں میں آتی ہے۔ جس طرح آپ نے گردان یاد کی ہے اسی ترتیب سے ہم قاعدے کو سمجھتے ہیں۔ تو اگر گردان یاد کر چکے ہیں اور امید کہ آپ یا رٹ بھی چکے ہوں گے اور یاد بھی کر چکے ہوں گے، تو اب ہم قاعدے کو گردان سے سمجھتے ہیں۔ یا 4 صیغوں میں آتی تو بھی ترتیب 3 صیغے ہیں۔ یفعلو، آپ شروع میں یا دیکھ رہے، یفعلان شروع میں یا ہے، یفعلون شروع میں یا ہے، تو 3 صیغے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، اور ایک صیغہ ہے جمع مؤنث غائب یفعلن۔ تو یہ 4 صیغوں میں یہ آتی ہے۔ 3 تو بالترتیب ہے، واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب۔ تو یا کے جو 3 صیغے ہیں وہ بالترتیب ہے، اور ایک صیغہ جو ہے جمع مؤنث غائب وہ 2 صیغوں کو چھوڑ کر ہے، یعنی واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب کو ہم چھوڑ دیں گے، 20 سے حذف سمجھیں گے، تو 4 صیغوں میں یا آتی ہے۔ 3 بالترتیب ہے اور ایک صیغہ جو ہے جمع مؤنث غائب کا وہ 2 صیغوں کو چھوڑ کر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ تا 8 صیغوں میں آتی ہیں۔ تو 2 صیغے جو ہے واحد مؤنث غائب، جس طرح آپ نے گردان یاد کی ہے تو قاعدہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ واحد مؤنث غائب میں تا ہے، شروع میں آپ دیکھ رہے تفعلو، تثنیہ مؤنث غائب میں بھی شروع میں تا ہے تفعلانی، تو 2 صیغے تو یہ ہو گئے، اور جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے تو یا کے اندر شمار ہوا اس کا، تو یفعلن، وہ اس کو یہ ایسا سمجھو کہ ابھی بیچ سے اس کو ہٹا لیا گیا ہے، اس کو حذف کر دیا گیا اور اس کا شمار یا کے ساتھ ہو چکا ہے، تو 2 صیغے یہ ہو گئے واحد مؤنث غائب کے تفعلو تفعلانی۔ پھر 6 صیغے بھی ترتیب ہے، واحد مذکر حاضر تفعلو، تا شروع میں ہے، تثنیہ مذکر حاضر تفعلانی، جمع مذکر حاضر تفعلون، واحد مؤنث حاضر تفعلین، تثنیہ مؤنث حاضر تفعلانی، جمع مؤنث حاضر تفعلن۔ تو اگر آپ نے گردان یاد کر لی ہے اور امید کہ آپ یاد کر چکے ہوں گے، تو 8 صیغوں کو یاد رکھنا بہت آسان ہے کہ 2 واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب اور جمع مؤنث غائب کو چھوڑ دینا ہے، اس کا شمار یا کے صیغوں کے ساتھ ہو چکا ہے، تو واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، پھر بھی ترتیب واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر۔ یہ 8 صیغوں میں تا آتی ہے، اور ایک صیغے میں الف آتا ہے، واحد مذکر و مؤنث متکلم میں ایک ہی صیغہ ہے، اور ایک صیغے میں نون آتا ہے، نفعل، تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کے شروع میں نون لگتا ہے۔ تو یہ ترتیب سے اگر آپ اس قاعدے کو یاد کرتے ہیں گردان کی ترتیب سے، تو بھی آپ بآسانی اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور جس طرح نیچے قاعدہ ہے وہ بھی آپ یاد کرنا چاہے تو یاد کر سکتے ہیں، اسے یاد کرنا ہے۔ تو یاد رکھنے کی ترتیب یہ بھی ہے کہ آپ گردان کے اعتبار سے اسے یاد کریں کہ یا مذکر غائب کے 3 صیغوں میں شروع کے 3 صیغے بھی ترتیب ہے، پھر جمع مؤنث غائب چوتھا صیغہ، پھر تا 8 صیغوں میں تو واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث کو حذف سمجھنا ہے، پھر آگے 6 صیغے بھی ترتیب ہے، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر اور جمع مؤنث حاضر، اور الف ایک صیغے میں، واحد مذکر و مؤنث متکلم میں افعلو، اور نون ایک صیغے میں آتا ہے تثنیہ و جمع مذکر مؤنث متکلم کے شروع میں۔ اب آگے قاعدہ دیکھتے ہیں۔ مضارع کے آخر میں 5 صیغوں میں پیش لگا دو۔ وہ 5 صیغے یہ ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، تثنیہ و جمع متکلم۔ واحد مذکر آپ نے گردان یاد کی ہوگی، تو آپ حضرات نے گردان میں دیکھا ہوگا کہ واحد مذکر غائب میں یفعلو لام پر پیش ہے، واحد مؤنث غائب تفعلو لام پر پیش ہے، واحد مذکر حاضر تفعلو لام پر پیش ہے، واحد متکلم افعلو لام پر پیش ہے، تثنیہ و جمع متکلم نفعلو لام پر پیش ہے۔ آگے فرما رہے ہیں 7 صیغوں میں نون اعرابی لگا دو۔ وہ 7 صیغے یہ ہیں: 4 تثنیہ کہ ان میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، اور 2 جمع مذکر غائب و جمع مذکر حاضر۔
ایک واحد مؤنث حاضر کہ ان میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، اور نون جمع مؤنث جیسا کہ ماضی میں آتا ہے مضارع میں بھی آتا ہے۔ اس سے پہلے جب آپ نے اصطلاحات پڑھی تو اس میں ایک بات آپ نے یہ پڑھی تھی کہ مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے۔ ماقبل میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مضارع کے آخر کو رفع یعنی پیش دیا جاتا ہے، لیکن 7 صیغے ایسے ہیں کہ اس میں رفع کے بجائے نون زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن 7 صیغے ایسے ہیں کہ اس میں رفع کے بجائے پیش کے بجائے نون زیادہ کیا جاتا ہے۔ 4 تثنیہ کے ہیں، یفعلانی، تفعلانی، تفعلانی، یف، اور 3 جمع مذکر غائب و حاضر اور ایک واحد مؤنث حاضر، یفعلون، تفعلون، تفعلین۔ اسی طرح 2 صیغے اور ہیں جن میں نون مفتوح آتا ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، جمع یفعلن اور تفعلن، لیکن یہ نون اعرابی نہیں ہے، اس کو نون ضمیر کہتے ہیں۔ جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر میں جو نون ہے وہ نون اعرابی نہیں ہے، اس کو نون ضمیر کہتے ہیں۔ یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا، اور نون اعرابی کئی حالتوں میں گر جاتا ہے، جس کا مفصل بیان انشاءاللہ آئندہ اسباق میں ہوگا۔ یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اس قاعدے کو آدھا قاعدہ تو ہم پہلے سمجھ چکے ہیں، اب آدھا قاعدہ جو باقی ہے اسے بھی گردان سے ہم سمجھتے ہیں۔ آپ نے پڑھا کہ ابھی قاعدے میں ہم پڑھ چکے ہیں نیچے کہ 5 صیغوں میں پیش لگا دو، تو اس میں پہلا صیغہ واحد مذکر غائب یفعلو، دوسرا ہے واحد مؤنث غائب تفعلو، تیسرا ہے واحد مذکر حاضر تفعلو، چوتھا ہے افعلو واحد مذکر و مؤنث متکلم، اور 5واں ہے نفعلو تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ اب 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، اس کو ہم شمار کر لیتے ہیں۔ تثنیہ مذکر غائب میں نون اعرابی یفعلانی کے اندر نون اعرابی ہے، ایک صیغہ یہ ہو گیا۔ جمع مذکر غائب میں نون اعرابی ہے، 2 صیغے ہو گئے۔ اسی طرح تثنیہ مؤنث غائب میں نون اعرابی ہے، 3 صیغے ہو گئے۔ جمع مؤنث غائب میں جو نون ہے وہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ اس کو نون ضمیر کہتے ہیں۔ تثنیہ مذکر حاضر نون اعرابی ہے، جمع مذکر حاضر تفعلو میں نون اعرابی ہے، واحد مؤنث حاضر تفعلی میں نون اعرابی ہے، تثنیہ مؤنث حاضر تفعلانی میں نون اعرابی ہے۔ تو یہ 7 صیغے میں نون اعرابی آتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں گردان میں کہ نون اعرابی کتنے صیغوں میں مکسور ہے۔ تو ایک تو تثنیہ مذکر غائب نون اعرابی مکسور نظر آیا، تثنیہ مؤنث غائب 2 نون اعرابی مکسور ہے، تثنیہ مذکر حاضر نون اعرابی مکسور ہے، 3 صیغے ہو گئے، اور تثنیہ مؤنث حاضر تفعلانی نون اعرابی مکسور ہے۔ تو 4 صیغوں میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے اور 3 صیغوں میں مفتوح ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یفعلون نون اعرابی مفتوح ہے، اسی طرح جمع مذکر حاضر تفعلون نون اعرابی مفتوح ہے، اسی طرح تفعلین واحد مؤنث حاضر اس میں نون اعرابی مفتوح ہے۔ تو 7 صیغے میں نون اعرابی ہوتا ہے، اور 4 تثنیہ میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، اور 3 میں مفتوح ہوتا ہے، جمع مذکر غائب اور جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے۔ اب 2 صیغوں میں یعنی جمع مؤنث حاضر یا تفعلنا، اور اسی طرح اوپر جمع مؤنث غائب یفعلنا، ان میں بھی نون آتا ہے اور یہ بھی مفتوح ہوتا ہے، لیکن یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون ضمیر ہے۔ تو قاعدے کے ذریعے قاعدہ بھی ہم مکمل یاد کریں اور گردان کے ذریعے بھی اسے سمجھیے، اور مضارع کی گردان کو روانی کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ آگے جتنی بھی گردانیں آ رہی ہے سب گردانیں مضارع ہی سے بنتی ہے۔ تو مضارع کی گردان اگر کسی نے روانی کے ساتھ اور پختہ یاد کر لی ہے تو آگے کی گردانیں اس کو یاد کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ آج کا درس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فہم، سمجھ، علم و عمل اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔